الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج ہم گفتگو کریں گے سورۃ کہف پر۔ سورۃ کہف یہ تدوینی اعتبار سے 18 نمبر کی سورت، 18ویں سورت ہے، اور اس سے پہلے جو سورۃ بنی اسرائیل پر گفتگو تھی، اور یہ سورۃ کہف جو مکی سورت ہے یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی، اور اس کی 110 آیات ہیں اور بڑی بابرکت سورت ہے۔ اس کے نزول کے وقت، یہ واحد سورت ہے، اس کے نزول کے وقت 70,000 فرشتے ساتھ آئے اور اتنا عظیم الشان نور لے کر آئے کہ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اس کی جب جمعے کو تلاوت کر لی جاتی ہے تو اگلے جمعے تک جو ایک نور پورے فضا میں زمین سے آسمان تک پھیلا رہتا ہے، اور وہی نور پڑھنے والے کی قبر میں اور قیامت کے بعد کے احوال میں اس کے ساتھ رہے گا۔ یہ اتنی بابرکت، اور ایک جمعے کو پڑھ لی تو پیچھے سے ایک جمعے تک کے جتنے گناہ ہیں وہ سارے معاف ہو جائیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا اہل اسلام میں اس کی جمعے کو تلاوت کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ 70,000 نورانی فرشتے لے کر اترے اس صورت۔ تو اس صورت میں عجیب و غریب مضامین ہیں۔ اس سے پہلے صورت ابراہیم میں نے بتایا تھا مواحد اعظم کا ذکر تھا، صورت جو ہجر اور نحل میں اسی کے ضمنی مضامین تھے، پھر صورت بنی اسرائیل میں محبوب اعظم کا ذکر تھا، اور یہ جو صورت ہے اس کی ابتدا کتاب اعظم سے ہوئی۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کتاب نازل کی، تو کہ کتاب اعظم کا ذکر کہ جو ذات محبوب اعظم بن گئی، اب اللہ نے ان کو زندگی کا دستور دیا اور وہ کتاب اعظم بن گئی۔ اور جیسے بنی اسرائیل کی ابتدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کی گئی، اسی طرح اس صورت کی ابتدا بھی نبی کی ذات سے کی گئی، کیونکہ پہلی آیت میں عبدی ہی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے، اور وہاں بنی اسرائیل میں بھی عبدی کا لفظ تھا، اس سے بھی نبی پاک مراد تھے۔ تو یعنی اتنی زبردست یہ صورت ہے، اور اس کتاب اعظم کے اندر یہ حقیقت بتا دی کہ اہل اسلام اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو علوم کی دو شاخیں ہیں، ایک علم شریعت، ایک علم طریقت۔ تو گویا کہ تمہاری زندگی کی جو ہے پٹڑی کی یہ دو لائنیں ہونی چاہیے، اس پہ تمہاری زندگی کی گاڑی چلنی چاہیے، شریعت بھی اور طریقت بھی۔ شریعت تمہارے ظاہر کو سنوارے گی اور طریقت تمہارے باطن کو سنوارے گی۔ اس لیے پھر اسی صورت میں شریعت اور طریقت کے دو اماموں کا ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ شریعت کا امام نبی، اور دوسرے حضرت خضر علیہ السلام جو وہ طریقت کا امام۔ تو ان دونوں نبیوں کی جو ہے وہ ایک ملاقات اور ایک تفصیلات اور واقعہ ذکر کیا کہ دیکھو یہ شریعت اور طریقت یہ دونوں مل کے اب یہ کامل ایمان بنتا ہے۔ تو جیسے وہ دونوں آپس میں ملے تو یہ مکمل زندگی اس کو بولتے ہیں۔ نری شریعت ہو طریقت نہ ہو تو بھی یہ پھیکی ہے، طریقت ہے شریعت نہ ہو تو بھی زندگی ہے، لیکن دونوں ساتھ ساتھ ہوں۔ جیسے واقع میں خضر اور موسیٰ کو اللہ نے اکٹھا کر دیا، ایسے تمہاری زندگیوں میں بھی شریعت اور طریقہ اکٹھے ہونی چاہیے۔ یہ سورت کہف، یہ اس کی شان اس میں یہ بیان کی، اور پھر یہ بتا دیا کہ محبوب اعظم جو توحید اور عبدیت کی شان لے کے آیا، کہ جنہوں نے اس کے اوپر عمل کیا، لہذا اصحاب کہف کا ذکر کیا کہ اصحاب کہف کی طرز زندگی ایسی تھی کہ توحید کا علم انہوں نے اٹھایا جو ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا، اور توحید کی وجہ سے شرک چھوڑ کر وہ غاروں کے اندر چلے گئے۔ تو اصحاب کہف کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا کیا جیسے ابراہیم جو مواحد اعظم تھا اس کو نمرود کی آگ سے جو بچا لیا، ایسے ہی اصحاب کہف کو ظالم بادشاہ سے بچایا اور غار کے اندر ان کو زندہ رکھا، اور 350 سال تک وہ اس کے اندر زندہ رہے، اور عجائب و غرائب اس کے اندر ظاہر ہوئے، اور وہ ایسے بابرکت بنے کہ ان کی صحبت کے اندر بیٹھنے والا کتا بھی بابرکت ہو گیا۔ اس کا ذکر قرآن نے کیا، اور لکھا ہے کہ جنت میں وہ کتا بھی ساتھ جائے گا۔ یہ واحد کتا ہے جو جنت میں جائے گا، ہاں، جو اصحاب کہف کا کتا۔ تو بتا یہ دیا کہ بظاہر کہ جانور حیوان ہے، کتا ہے، لیکن جو ایسے اللہ والے جو توحید کا علم لے کے نکلے اور ساری دنیا چھوڑ کے خدا کے ہو گئے، ان کے صحبت میں رہنے والا کتا جو ہے جنت کا جب مستحق بن جاتا ہے۔ انسان اگر اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرے تو وہ کہاں پہنچے گا؟ تو یہ حقیقت اس کے اندر سورہ کہف کے اندر بیان کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر کا قصہ بیان کیا۔ تو گویا کہ شریعت اور طریقت یہ دونوں کا امتزاج، اس لیے کہتے ہیں کہ شریعت جو ہے یہ منزل کی طرف پہنچنے کا راستہ ہے، اور طریقت اس پر چلنے کی ہمت۔ اور آپ جانتے ہیں اگر راستہ اور ہمت نہ ہو تو منزل پہ نہیں پہنچ سکتے۔ ہمت ہے، راستہ نہیں ہے تو بھی نہیں پہنچ سکتا، تو دونوں ہونا ضروری ہے۔ اسے شریعت و طریقت دونوں لازم ہے کہ انسان ظاہری زندگی بھی انسان کی خدا کے لیے ہو، انسان کا باطن بھی خدا کے آگے جھکا ہو، اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت کی منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ شان اس کے اندر بیان ہی ہے، اور باقی ضمنی مضامین اس کے اندر ہے۔ اس کے جہاں فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو اس کا ایک زبردست فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر قرض چڑھا ہوا ہے تو
بہت بڑا قرض ہے کہ اس کی کوئی سبیل نہیں ہے، تو 7 مرتبہ اس کا ختم کریں، یعنی اکیلا آدمی 7 مرتبہ بیٹھ کے پڑھ لے، یا 7 آدمی جو ہے وہ ختم کر لیں اس کا اور دعا کر لیں۔ وہ ایک ہی نشست میں اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے قرض کی ادائیگی، گھر میں 7 افراد تو ہوتے ہیں، ایک دفعہ سارے بیٹھ کے جمع ہو کے 7 دفعہ پڑھ کے دعا کر لی، پھر میں ایک ہی نشست کافی ہوگی اور غیب سے اسباب بننے لگے گھنٹے کی بات بھی، تو یہ ایک بڑا فائدہ۔ اور دوسرا فائدہ یہ کہ آج کل موذی بیماریاں، پہلے زمانے میں طاعون ہوتا تھا، جزام ہوتا تھا، کوڑ ہوتا تھا، آج کے لیے کینسر ہے، شوگر ہے، اس طرح کی موذی بیماریاں ہر گھر میں پہنچ گئی۔ فرمایا جس گھر میں روزانہ اس کی تلاوت ہو، اس کا پانی دم کر کے تمام گھر والوں کو پلاتے رہیں تو کوئی موذی بیماری گھر میں داخل نہیں ہوتی۔ عجیب اس کی خاصیت، اور ظاہر ہے کہ عام طور پہ گھروں میں خواتین کا خاص طور پہ پڑھنے کا معمول ہوتا ہے، سورہ کہف پڑھتی ہیں، پڑھ کے پانی پہ دم کر لیں، وہ پانی گھر میں سب کو پلائیں، تو انشاءاللہ جو ہے وہ کوئی موذی بیماری نہیں آئے گی، کینسر، شوگر، یہ ایسی جتنی چیزیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں گویا کہ حصار باندھ دیتے ہیں اور کوئی موذی بیماری داخل نہیں ہوتی۔ اور ظاہر ہے میں نے جیسے بتایا 70,000 نورانی فرشتے جس کو لے کے آئے ہوں، اس صورت کے اندر کتنی طاقت اور تاب ہوگی۔ اور تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جس گھر یا دکان سے چوری چکاری ہوتی رہتی ہے، عام طور پہ یہ اکثر دکانوں والے شکایت کرتے ہیں جی ہمارا ورکر ہے وہ غلے سے پیسے غائب کر دیتے، چوری ہو جاتی ہے، مال غائب ہو جاتا ہے، یا گھر میں رشتہ دار آئے تھے پتہ نہیں زیور غائب ہو گیا، تو روزانہ اس کی تلاوت کریں، روزانہ اس کی تلاوت کریں، اس گھر میں چور ڈاکو ایسا فریبی کوئی داخل نہیں ہوگا اور آپ کا مال محفوظ رہے گا، اللہ غیب سے فرشتے حفاظت پر متعین کر دیتا۔ اور جہاں تک خواب کا تعلق ہے تو خواب میں اگر کسی نے دیکھا ہے اس کو، تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب اس کی عمر دراز ہوگی اور اس کو اللہ تبارک و تعالی مالی خوشحالی عطا فرمائیں گے۔ اور ظاہر دنیا میں انسان کو لمبی عمر اور خوشحالی چاہیے ہوتی، لمبی عمر اور خوشحالی نہ ہو تو بھی کچھ نہیں، خوشحالی ہے لمبی عمر نہ ہو تو بھی کچھ نہیں، دونوں نعمتیں اللہ تبارک و تعالی خواب میں دیکھنے والے کو عطا کرتے۔ اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ ایک بات بڑی دلچسپ بات لکھی ہے معبرین نے کہ اتنی لمبی عمر ہوگی کہ تنگ ہو جائے گا۔ اچھا اتنی لمبی ہو کہ تنگ ہو جائے گا کہ یار بس یا اللہ بس اب تو اٹھا لے، یہ حالت ہو، لیکن پھر اس حالت میں اللہ اس کے دین کو محفوظ رکھیں گے اور اس کی دینی عبادات، دینی ذکر و اذکار، اللہ کا تعلق جو ہے وہ اس کا قائم رہے گا، اس کی وجہ سے اس کی لمبی عمر جو اس کے لیے نافع ہو جائے گی۔ بالکل اسی طریقے سے اصول تشریع بھی ہے کہ جو عبادتیں انسان دنیا کے اندر کرتا ہے، کہیں نماز پڑھتا ہے، کہیں روزہ رکھتا ہے، کہیں زکوٰۃ ادا کرتا ہے، کہیں حج کے لیے لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگاتا ہے، اگر ان عبادتوں کا تاثر اور اثر اس کے باطن کے اندر داخل نہیں ہوگا، اس وقت تک ان عبادتوں کی حقیقتوں کو نہیں پہنچ سکتا۔ بظاہر نماز کے اندر بات گویا کہ ایک اٹھک بیٹھک تو اس کی ہوگی، لیکن اس نماز کی حقائق کیا ہیں، اسرار اور اس کے جو ہے راز کیا ہیں، اس کی لذت اور حقیقت کیا اس کے باطن کے اندر داخل نہیں ہوگی تو اس کو اس نماز کا کوئی نفع نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایسی نمازیں میلے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نماز کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں، کیونکہ اس کے اندر ظاہری اعمال اور ایکشن تو ہیں، خارج کے اندر تو نماز کا ایک وجود ہے، دیکھنے والا سمجھ رہا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس نماز کا اثر اس کے باطن کے اندر نہیں ہے، باطن میں اس کے حقائق و اسرار کھلے ہوئے نہیں ہیں، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کھوکھلی نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ نمازی کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان روزہ رکھتا ہے، جب تک اس روزے کی عبادت کا تاثر قلب کے اندر داخل نہ ہو، باطن کے اندر اس کا اثر نہ آئے، اس وقت تک وہ روزہ نہیں ہے، کیونکہ روزے کی حقیقت ہی اس پر کھلی نہیں ہے۔ جیسے خارجی خوشبو کی حقیقت ناک بند کرنے سے اندر داخل نہیں ہوئی، بالکل اسی طریقے سے اس روزہ رکھنے کی حقیقت بھی اس کے جب قلب و دماغ میں داخل نہیں ہوئی تو یہ بھی خالی بھوکا اور پیاسا رہنے کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کو کچھ نہیں ملتا ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا کہ کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا رہنے کے علاوہ اللہ کے ہاں کچھ نہیں ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس روزے کی جو حقیقت تھی اس کو اپنے قلب کے اندر محسوس جب نہیں کیا تو اس کی اصل اسرار روزے کے کھلے نہیں ہیں، تو روزہ حقیقت میں روزہ بنا ہی نہیں ہے، تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اجر تو روزے پر ملتا ہے، یہ روزہ ہی نہیں ہے، یہ تو بھوکا پیاسا ہے، یہ تو بھوکا پیاسا انسان عام حالات میں بھی رہتا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس روزے دار کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے میں جب تک زکوٰۃ ادا کرنے کی اس لذت اور حقیقت کو اپنے قلب کے اندر محسوس نہیں کرتا، اس وقت تک وہ حقیقت میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ظاہری ایک عمل اور ایکشن تو ہے کہ ایک غریب کے ہاتھ میں وہ زکوٰۃ کے پیسے تھما رہا ہے،
لیکن اس عبادت کی وہ حقائق ہیں، اسرار چونکہ باطن کے اندر اس کا اثر نہیں ہے، اس لیے اس زکوٰۃ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بظاہر کوئی قیمت نہیں ہے۔ ایک فرض تو آپ کا ساقط ہو گیا، جیسے آپ نماز پڑھ لیتے فرض تو ساقط ہو گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا درجہ کیا لگا ہے، اس کے حقائق و اسرار کیا ہیں، یہ انسان اس سے محروم رہ جاتا ہے۔ چنانچہ جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری نماز میں رکھی ہے، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، امام المرسلین، خاتم الانبیاء، وہ جب یہ کہہ رہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور لذت نماز میں ہے، اور آج ہم آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں محسوس نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس حقیقت تک ابھی پہنچے ہی نہیں ہیں، اس نماز کے اسرار ہم پر کھلے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے اس عبادت کا اثر اپنے قلب اور باطن کے اندر محسوس نہیں کیا، تو آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنے گی؟ ہاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا کر رہے ہیں تو واقعی وہ جو ہے کہ اس کے اسرار و حقائق تک پہنچ جاتے ہیں، تو پھر ان کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں نظر آتی ہے۔ اسی طریقے سے کسی بھی عبادت کو لے لیں، کسی بھی عمل کو لے لیں، اخلاقیات کے ابواب ہیں، ان کو اٹھا کے دیکھ لیں، لیکن جب تک اس کا تاثر اندر باطن کے اندر نہیں ہوگا، اس وقت تک اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اور میں نے جیسے بتایا، انسان کا اصل جو کمال ہے وہ باطنی ہے، ظاہر اس کا کمال نہیں ہے، وہ باطن کے کمال کا تعارف تو ہے، لیکن حقیقت کمال اس کا باطن ہے، ظاہر اس کا تعارف ہے۔ ایک فوجی فوج کی وردی پہن کے کھڑا ہے تو اس کا ظاہری لباس اس کا تعارف ہے کہ یہ آرمی کا آدمی ہے، پولیس کی وردی اس کا تعارف ہے کہ یہ جو پولیس کا آدمی ہے۔ تو گویا کہ ایک ٹیچر اپنی خاص یونیفارم میں کھڑا ہے، کبھی اسکول کا ٹیچر ہے، تو گویا کہ ظاہری جو ہمارا سراپا ہے یہ ہمارا ایک تعارف تو ہے، اور تعارف انسان ایک کسی جب انٹروڈکشن کے شناخت کے لیے تو کام آتا ہے، لیکن اس بنیاد پر اللہ کے یہاں نجات ہو یا دنیا کے اندر آپ کو کوئی اعزاز عطا کیا جائے، اس کا تعلق باطن کے ساتھ ہے، باطن کے ساتھ ہے۔ باطن کے اندر واقعی کمال اگر ہے تو یہ با کمال، اگر باطن کے اندر کوئی کمال نہیں، خارج کمال پھیلے ہوئے ہیں اور خود کمال سے خالی ہے، تو پھر یہ انسان با کمال نہیں ہے۔ حکیم سقراط کا نام آپ نے سنا ہوگا، یونان کا بڑا مشہور حکیم گزرا ہے، وہ جڑی بوٹیوں سے علاج کرتا تھا، جڑی بوٹیوں کے خواص بیان کرتا ہے، اور علم طب کا بانی ہے۔ سارا دن جنگلوں میں ادھر ادھر بیابانوں پھرتا، جڑی بوٹیاں سونگ سونگ کے ان کے خواص جمع کرتا کہ ملٹھی کی یہ خاصیت ہے، گل بنفشہ کی یہ خاصیت ہے، فلاں چیز، سارا دن یہی اس کا کام۔ لہذا اس بنیاد پر اس نے دوائیں تجویز کی، پورے مضامین کے مضامین امت کے لیے چھوڑے۔ آج علم طب اپنے راستے کو عبور کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ اسی طریقے سے چکر کاٹتا کاٹتا تھکا وہ شہر میں آیا، تھک گیا، تو ایک دکان بند تھی، اس کے ساتھ ٹیک لگائی اور وہیں سو گیا فٹ پاتھ پہ۔ اس انداز سے سویا کہ پاؤں اس کے پھیلے میں سڑک کی طرف، اور فٹ پاتھ پہ سویا خراٹے مار رہا ہے۔ اتنے میں بادشاہ وقت کی سواری گزرنے کا وقت ہوا۔ اب ظاہر ہے کہ اس پہ ہٹو بچو کے نعرے لگتے، راستہ صاف کر دو، بادشاہ سلامت آ رہے ہیں۔ اب وہ بادشاہ کی سواری جب قریب پہنچی تو وہ تو بالکل سو رہا، کتنے دن کا جھاگا ہوا ہے، اس کو ہٹو بچو کی نہ آوازیں نہ خبر۔ بادشاہ نے کہا سواری روکو، یہ کون بدتمیز روڈ کے اندر سو رہا، ٹانگیں روڈ کی طرف پھیلائی ہوئی، اس کو پتہ نہیں کہ بادشاہ وقت کی سواری ہے، اٹھاؤ اس کو۔ لوگوں نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی تو بادشاہ کہ چھوڑ، میں خود آتا ہوں۔ بادشاہ نیچے اترا، بادشاہ اس کو ٹھوکر ماری، اے بے ادب، بدتمیز، تمہیں خبر نہیں کہ ہم کون ہیں؟ تو جب دو چار ٹھوکریں لگی تو اس نے سقراط نے آنکھ کھول لی، کہ ہاں آپ کی یہ ٹھوکریں اور ٹھڈے مارنے سے یہ خبر تو ہو گئی کہ کوئی انسان نہیں ہے، حیوان ہے، کیونکہ ہاتھ پیر سے حیوان بات کرتا ہے۔ تو آپ جو ٹھڈے مار رہے ہیں، مجھے حیوان کا تو پتہ چل گیا، لیکن حیوان کون سا ہے یہ ذرا میں آنکھیں مل کے دیکھتا ہوں۔ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا، یعنی تمہیں ٹانگیں لمبی نہیں کی، زبان بھی بڑی لمبی ہے تمہاری، بدتمیز ہو تم۔ میں بادشاہ وقت ہوں، میری سواری کا وقت ہے، اور تم یہاں روڈ کے اندر سو رہے ہو۔ لوگ دیکھو صاحب کے سب بادب کھڑے ہیں، بادب با ملازہ ہوشیار کے نعرے لگ رہے ہیں، اور تم سو رہے ہو۔
اب یہ سقراط حواس اس کے بحال ہوئے، بیٹھ گیا، کہا کہ بادشاہ سلامت کیا بتایا آپ بادشاہ ہیں؟ ہاں میں بادشاہ ہوں، شاہی تاج میرے سر پہ نہیں دیکھتے ہو، شاہی سواریاں نہیں دیکھتے ہو، یہ عسکری اور لشکری قوتیں نہیں دیکھتے ہو، میرا محل ایسا خزانوں سے بھرا محل ہے، اور میری یہ شاہی ابا تمہیں نظر نہیں آ رہا میں بادشاہ ہوں؟ جب یہ بات کہی تو سقراط نے بڑی پتے کی بات کی کہ بادشاہ سلامت آپ نے جتنی چیزیں اپنی تعریف اور کمال اور تعارف میں مجھے بیان کی یہ سب خارجی چیزیں ہیں، تاج آپ کے وجود کے باہر کا حصہ ہے، یہ شاہی لباس آپ کے باہر کا حصہ ہے، یہ عسکری لشکری قوت باہر کا حصہ ہے، محل بڑا یہ باہر کا حصہ ہے، اس میں سونے چاندی کے خزانے باہر کا حصہ ہے، آپ کے اندر کا کوئی کمال بتائیے کہ آپ کے اندر کون سا ایسا کمال ہے کہ جس کی وجہ سے میں آپ کو کھڑے ہو کے سلام کروں؟ بادشاہ حیران ہوا کہ ہے یہ دیوانہ نہیں، یہ تو فرزانہ ہے، یہ تو بڑی پتے کی بات کر رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ شاہی انداز یہی ہوتے ہیں، خزانوں کا میں مالک ہوں، سونوں کا میں مالک ہوں؟ کہا کہ نہیں، یہ خزانے کا قیمتی ہونا تو خزانے کا کمال ہے، سونے کا خالص ہونا تو سونے کا کمال ہے، محل کا عالی شان ہونا تو محل کا کمال ہے، یہ لباس کا خوبصورت ہونا تو لباس کا کمال ہے، یہ تاج کا حسین ہونا تو تاج کا کمال ہے، یہ عسکری لشکری قوتوں کی طاقت قوت تو ان کا کمال ہے، آپ کا کیا کمال ہے اس میں؟ بس بادشاہ کو بات سمجھ میں آ گئی، جزاک اللہ کے چشمے باز کر دی، اللہ جزائے خیر دے، آپ نے میری آنکھیں کھول دی۔ آج گھروں کے اندر پڑے خالص سونے کو ہم اپنا کمال سمجھتے ہیں، سونے کا خالص ہونا تو سونے کا کمال ہے، آپ کا کیا کمال ہے؟ ہیرے کا سچا سچا ہونا ہیرے کا کمال ہے، آپ کا کیا کمال ہے؟ آپ کے باطن کے اندر کوئی کمال نہیں ہے تو آپ با کمال نہیں ہیں، باطن کے اندر کا کمال ہے تو پھر آپ با کمال ہیں، بھلے گدڑی میں لپٹے ہوئے ہو تو پھر گدڑی میں لپٹا لال وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قیمت رکھتا ہے۔ تو معلوم ہے کہ سقراط اس حقیقت کو کھول دیا کہ باطن کے اندر اگر کمال ہے تو کمال۔ امام سیبوی یہ عربی گرامر کا بہت بڑا امام گزرا ہے، جب طالب علمی کا زمانہ ہے، عالم بن گیا ہے، اس کے بعد یہ اپنے نوٹس لکھتا تو نوٹ جمع کرتا تھا۔ ایک مرتبہ نوٹس اس نے تیار کیے ہوئے ہیں تو کسی جگہ سے روٹی لی، روٹی بچ گئی تو روٹی نوٹس کے ساتھ وہ ایک پوٹلی باندھ لی۔ غربت کا زمانہ، پوٹلیوں کے اندر لوگ لے کے جاتے تھے، اس پوٹلی کی خوشبو کسی کتے نے سونگھ لی، کتا سمجھ لے کہ اس پوٹلی میں روٹی ہے، اب انہیں پوٹلی ایک جگہ رکھی، جیسے ہی رکھی کتے جھپٹا اور پوٹلی لے کے بھاگا۔ امام صاحب پیچھے پیچھے بھاگا، ارے میرا علم لے گیا، ارے میرا علم لے گیا۔ لوگوں نے کہا بھائی علم نہیں لے گیا، وہ آپ کی روٹی لے گیا۔ کہتا نہیں، میری زندگی بھر کی محنت، نوٹس بنے ہوئے میرے سارے کے سارے، وہ تھیسس لکھے ہوئے وہ سارے کے سارے اس کے اندر تھے۔ تو لوگوں نے کہا سیب تو بھی کیسا امام ہے، یعنی ایسا علم جس کو کتا چوری کر کے لے جائے وہ کیا علم ہوا؟ علم تو ہوا جو اندر ہو، باطن کے اندر ہو، ننگے ہیں تو علم ہے، کپڑوں سے ہیں تو علم ہے، لیٹے ہیں تو علم ہے، کھڑے ہیں تو علم ہے، گفتگو کرے تو علم ہے، سو رہے ہیں تو علم ہے، قبر کے اندر ہوتے تو علم ہے، قبر سے اوپر ہے تو علم ہے۔ علم تو وہ ہوتا ہے کہ جو باطن کے اندر ہے، جہاں بھی ساتھ چلا جا رہا ہے۔ تو یہ کیسا علم ہے کہ کتا چوری کر کے لے گیا؟ امام صاحب کو احساس ہوا کہ بالکل صحیح کہا، میں جن نوٹس کو کتابوں کو لکھ کے تیار کر کے بیٹھو، بڑا علم ہے میرے پاس، پھر اندر تو کچھ بھی حفظ نہیں، کچھ بھی یاد نہیں۔ بس اس کے بعد امام صاحب نے زبانی سارے کے سارے علوم یاد کرنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ وقت کا امام بن گیا۔ آج ہم بڑی بڑی لائبریریاں گھر کے اندر بنا کے گئے، میرے پاس ایسی کتابیں ہیں، میرے پاس وہ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا، میرے پاس یہ ہیں، میرے پاس وہ ہیں۔ بھائی یہ تو لائبریری کا کمال ہے، کتابوں میں علم، اس کتاب کا کمال ہے آپ کے باطن کے اندر کیا ہے، آپ کے بعد میں قرآن سنت کے علوم کتنے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے علوم کتنے ہیں، آپ کے دل و دماغ کے اندر ان کی چھاپ کتنے، اس پر بات کرو۔ معلوم ہے کہ آج پوری دنیا خارج کے کمال کو کمال سمجھتی ہے، اپنے باطن میں کوئی کمال ہے کہ نہیں، اس کی طرف نگاہ ہی نہیں ہے۔ اصل کمال وہ جو باطن کا کمال، خارج کا کمال کمال نہیں ہے، باطن کا کمال، اور باطن کا کمال جب انسان کو حاصل ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آسمانوں سے اتر کر مصافحہ کرتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت میں بہت بڑے امام ہیں، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ سہروردیہ اور سلسلہ جو قادریہ کے سرخیل ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ
باب العلم والقضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، اور یہ واحد امام ہے کہ جن کو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ کے اندر واز کی اجازت دی تھی۔ سب واعظین کے واز بند کر دیے، کسی کو واز کرنے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ تمہارے پاس صرف عبارتیں ہیں، حقیقتیں نہیں ہیں، تمہارے پاس الفاظ ہیں، معنی نہیں ہے، تمہارے پاس ظاہر ہے، باطن نہیں ہے، الفاظ سے واز نہیں ہوتے، حقائق حقیقت سے ہوتے ہیں۔ حسن بصری واحد واعظ ہوگا، یہ واز کرے گا کہ جو عبارتیں پیش کرتا ہے ان عبارتوں میں حقیقتیں بند ہوتی ہیں۔ آج میرے تیرے جیسے سارے واعظ بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے علامے کہلاتے ہیں، لیکن نہیں، حضرت علی اگر تزیہ کرنے بیٹھے کہا کہ الفاظ ہیں، معنی نہیں ہے، رٹے رٹے الفاظ، جیسے طوطا نقل کر لیتا ہے، بلبل نقل کر لیتی ہے۔ اللہ اکبر، امام رومی بڑی پتے کی بات فرماتے ہیں کہ بلبل کی آواز کی نقل اتارنے والا، بلبل کی آواز کی نقل اتارنے والا ان الفاظ کے اندر چھپے معنی کہاں سے لائے گا جو بلبل بول رہی ہے؟ بلبل نے آواز نکالی لیکن اس کے اندر معنی بھی تو ہے، اس کے اندر کیا مضمون بیان کر رہی ہے، لیکن اس کی نقل کرنے والا وہ الفاظ اور معنی کہاں سے لائے گا؟ بس آج ہم الفاظ کی نقل تو کر رہے ہیں، الفاظ پیش کر رہے ہیں، اس کے معنی کا معنی ہے نہیں۔ حضرت علی نے کہا سارے واعظوں پر پابندی، حسن بصری واز کرے گا، اتنا بڑا آدمی۔ انہی کے دور میں رابعہ بصریہ، یہ اپنے وقت کی اللہ والی تھی، اور یہ وقت کے بڑے بڑے امام کبھی کبھی اس اللہ والی کے پاس جا کے نصیحت لیتے تھے، اور وہ رابعہ بصریہ کو اللہ نے ایسی ولایت و معرفت عطا کر رکھی تھی، ایسے معرفت کے نقطے بیان کرتی کہ ان کو نفع ہوتا۔ ظاہر ہے کہ جوہری ہی جوہر کی قیمت جانتا ہے۔ رابعہ بصریہ جو بیان کر رہی ہیں، بڑے بڑے وقت کے مشائخ بیٹھ کے جب ان الفاظ کو لیتے ہیں، اس کے اندر حقائق دیکھتے ہیں تو جھومتے ہیں خوشی سے کہ سبحان اللہ، کیا بات کی، یہ بڑھیا تو جناب علم و معرفت میں ہم سے زیادہ جوان نظر آتی ہے، ہماری زندگیاں لگ گئی لیکن اس کو اللہ نے ایسی ولایت و معرفت دے دی۔ اور رابعہ بصریہ کو اگر کوئی شرعی مسئلہ پیش آتا تو امام حسن بصری کو ڈھونڈتی، کسی فاضل کو ڈھونڈتی، ان سے جا کے مسئلہ پوچھتی کہ یہ مسئلہ بتاؤ، حلال ہے کہ حرام ہے، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ کر لوں کہ نہ کر لوں۔ اب جو کوئی تعلق، کیسا تعلق ہے، کوئی اس کے اندر انا نہیں ہے۔ اور آج تو ایک مولوی دوسرے مولوی کے پاس جانے کو تیار نہیں، ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر سے استفادے کو تیار نہیں، ایک گویا کہ بس ہم اپنی گدڑی میں خوش ہیں، نہیں، ایسا نہیں۔ وہاں یہ ایکسچینج ہو رہی ہیں معلومات، ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں، اور ایک دونوں سب آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب رابعہ بصری کو ضرورت پیش آئی کسی مسئلے کی، تو وہ حسن بصری کے ہاں پہنچی۔ جب وہاں پہنچی تو پتہ چلا کہ حسن بصری تو یہاں نہیں ہے، وہ تو دریائے دجلہ کے کنارے پر عبادت کرنے گئے ہیں، کیونکہ اللہ والے کبھی کبھی دریاؤں کے کناروں پر، بیابانوں میں، پہاڑوں کی غاروں میں جب موقع ملتا وہاں پہ جا کے اللہ کی عبادت کر کے خدا کا ذکر کرتے ہیں۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ رواں پانی بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، ہرے درخت بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھلی فضائیں ہوائیں اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ تو یہ وہاں جا کے جب لا الہ کے نعرے لگاتے ہیں، اور رواں دریا بھی لا الہ کے نعرے لگا رہا ہے، یہ بھی لا الہ کے نعرے لگاتے ہیں، تو یہ جب دونوں نعرے ملتے ہیں تو عجیب خاص ارتعاش پیدا ہوتا ہے اور حرارت محبت اٹھتی ہے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ اب وہ جب گئیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھا کہ حسن بصری نے دریا کے پانی پہ مصلی بچھایا ہوا ہے اور اس پہ نماز پڑھ رہے ہیں، دریا کے پانی۔ ان کی کرامات الاولیاء حق، اولیاء اللہ کی کرامتیں برحق ہیں۔ تو اب انہوں نے دیکھا، انہوں نے فضا میں، ہوا میں مصلی بچھایا، رابعہ بصریہ نے اس کے اوپر کھڑی ہو کر نماز پڑھنے لگی، بڑا چادرہ لپیٹا ہوا اور نماز پڑھنے لگی۔ اب حسن بصری نماز سے جیسے فارغ ہوئے، سلام پھیرا تو دیکھا کہ بڑے چادر، یہ تو رابعہ بصری ہیں کہ بڑی سی چادر اوڑھتی تھی، تو رابعہ، اور وہ فضا میں، ہوا میں مصلی پہ معلق، وہ اپنی کرامت وہ پڑھ رہی۔ اب یہ فارغ ہو گئے، اب بیٹھے ادھر رابعہ بصری نے سلام پھیرا، اب امام کو ڈانٹا کہ امام، تم دریا پہ مصلی بچھا کے لوگوں کو کیا دکھانا چاہتے ہو کہ تمہارا اللہ کے اتنا تعلق ہے، تم اتنی اونچی ولایت و معرفت کے مقام پر فائز ہو کہ لوگوں کو اپنی کرامتیں دکھا کر لوگوں کو اپنا گرویدہ کرنا چاہتے ہو؟ میں نے فضا میں
मुसल्ला बिछा के तुम्हें बता दिया कि तुम्हारे मुसल्ले के नीचे तो पानी है, मेरे मुसल्ले के नीचे तो कोई चीज भी नहीं है, हवा में मुसल्ला मुअल्लक करके बताया। अल्लाह तबारक व तआला ने हर वली के ऊपर वली पैदा किया है, हर इल्म वाले के ऊपर इल्म वाला पैदा किया है, हर एक का अल्लाह से मुख्तलिफ ताल्लुक है, हर बंदा अपने ताल्लुक के एतबार से अल्लाह के करीब है। तो मैंने ये बता के तुम्हें बता दिया कि तू ही नहीं है, तुझसे बड़े बड़े भी दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन याद रख, पानी पे मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ना कमाल नहीं। इसलिए अगर इस पे मुसल्ला बिछा के कमाल होता तो पानी पे बहने वाले तिनके खसो खशाक वो हमसे ज्यादा बाकमाल हैं कि वो हमसे ज्यादा रवानी पानी पे चलते नजर आते हैं। अगर हवा में मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ना कमाल होता तो ये मक्खियां, ये मच्छर, ये फिजाओं में उड़ने वाले परिंदे हमसे ज्यादा बाकमाल होते, क्यों हर वक्त फिजाओं के अंदर उड़ते हैं और हम नहीं उड़ सकते। मालूम है कि ना पानी पर मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ना कमाल, ना हवाओं में मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ना कमाल। कमाल अगर तो यह है कि जिसे अपने नफ्स को की बागों को रोक लिया, नफ्स की सरकशी को रोक लिया और अल्लाह की इताअत के लिए सर झुका दिया, वो इंसान बाकमाल है। तो आज ये हमारी ज़रूरतें हैं, फिजाओं में उड़ना, साइंस और टेक्नोलॉजी की कलाबाजियाँ, चांद पे पहुँचना, जहाज़ों में उड़ना, तरक्कियाँ करनी हमारी ज़रूरतें हैं, फजीलतें नहीं हैं। फजीलतें उस वक़्त हैं, बाकमाल हम उस वक्त कहलाएंगे जब हमारे बातिन के अंदर उसका असर मौजूद होगा। बातिन के अंदर कमाल, और बातिन का कमाल ये है कि नफ्स की बागें रोक ली। फ़अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही वनहा नफ्स अनिल हवा, कुरान ने कह दिया जो कल रोज़े क़यामत में अल्लाह के सामने खड़े होने से डरा और अपने नफ्स की ख्वाहिशात को रोक लिया, फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, जन्नत उसका ठिकाना हो जाता। आज इस कमाल पर हमें नज़र नहीं है, हम हर चीज़ को कमाल समझते, अंदर कमाल नहीं। तभी तो हम आईना देखते हैं, आईना देखने पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी तालीम फरमा दी कि ये दुआ किया करो, अल्लाहुम्मा अंत हसन खल्की फहसिन खुलुकी, ए अल्लाह जैसे तूने मेरा चेहरा खूबसूरत बनाया, मेरा सरापा खूबसूरत बनाया, जैसी सूरत मेरी तूने खूबसूरत बनाई, या अल्लाह मेरी सीरत भी इसी तरह खूबसूरत कर दे। तो देखो सीरत की दिमाग मोड़ दिया ताकि सूरत को देख के हम किसी नाज में ना आ जाएं, किसी उजब में ना आ जाएं, किसी गुरूर में ना आ जाएं। क्या क्या खूबसूरत मुझे बनाया, क्या मेरी नाक है, क्या मेरी आंखें हैं, क्या मेरी पलकें हैं, क्या मेरे बाल हैं। इसी उधेड़-बुन में रख के आप इस ज़ाहिरी सरापे में फरेफ्ता हो जाए, जबकि ज़ाहिरी सरापा कब्र तो कब्र, बुढ़ापा होता चला जाएगा तो सरापा तनज़ुल में होता चला जाता है, यहाँ तक कि आखिरी उम्र में पहचाना भी न जाए। ये सरापा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब ज़ुलेखा ने कहा था कितनी खूबसूरत है आंखें आपकी, कहा कि ये आंखें ये कब्र के अंदर बिल्कुल पानी की तरफ बह जाएंगी। कितना खूबसूरत है चेहरा, ये कब्र के अंदर कीड़े खाएंगे। कितनी खूबसूरत है आपके होंठ, कब्र के अंदर कीड़ों की खुराक है। कितने खूबसूरत हाल, फिर कब्र के अंदर कीड़े इसको जब चट कर जाएंगे। गोया कि आप वो तारीफ कर रही ज़ाहिरी सरापे की, आप हकीकत की तरफ लौटा रहे हैं कि इसकी कोई हकीकत नहीं। हाँ, बातिन के अंदर सीरत अगर मेरी बाकमाल होगी तो अल्लाह तबारक व तआला की उसकी कीमत लगेगी। इसलिए तो सही मुस्लिम की हदीस है, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अमालिकुम, अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं देखते और ना तुम्हारे अमाल को देखते हैं, वलाकि यंजुरु इला कुलूबिकुम व निय्यातिकुम, बल्कि अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखते हैं और दिलों में छुपी हुई नीयतों को देखते हैं। क्या मतलब है कि जब कोई शख्स बोलता है तो हमारे कान फौरन उसकी आवाज़ को सुनते हैं, कुछ चलता है हमारी निगाहें उसकी चाल को देखती हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कुछ नहीं देखते, सीधा उस शख्स के दिल को देखते हैं। जो बोला उसके दिल को झांकते हैं कि इसे ये बोला किस नीयत से बोला है, इसने कदम उठाया किस नीयत से उठाया है, ये हाथ उठाया किस नीयत से। अल्लाह उन नीयतों को देखते हैं, और नीयत अगर उसकी अल्लाह तबारक व तआला के लिए है या नीयत उसकी अगर खालिस है तो अल्लाह तबारक व तआला अब अमल की तरफ तवज्जो करते हैं। अब अमल की क्वांटिटी को देखते हैं कि अमल कितना लेके आया है, उस बुनियाद पर उसको अजर अता किया जाता है। तो अल्लाह पहले गोया कि क्वालिटी देखते हैं उस चीज़ की, अमल की क्वालिटी, दिल को, क्वांटिटी नहीं, क्वांटिटी बाद में काउंट होती है। और हम तो क्वांटिटी देख के इंप्रेस हो जाते, ओ कमाल कर दिया, अभी आपने 100 नफलें पढ़ ली, वाह 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 कमाल कर दिया। अल्लाह 100 नफलों को बाद में देखते हैं, पहले दिल पढ़ने वाले के दिल को देखते हैं, इससे ये नफलें कितनी इखलास के साथ पढ़ी। वो बाबा बुल्ले शाह का मशहूर शेर है ना, जे रब मिलदा नहात्या धोत्या तो मिलदा डडुआ मच्छियाँ। नहाने धोने से खुदा मिलता तो ये मेंढक और मछलियाँ हर वक्त नहाती, हर वक्त पानी में उनको मिलता, इंसान के साथ वो ताल्लुक ना होता। जेरा भी मिलदा नहात्या धोत्या तो मिलदा डडुआ मच्छियाँ, जेरा भी मिलदा विच मसीती तो मिलदा चाम चरठियाँ। अगर सिर्फ मस्जिदों में आने से खुदा मिलता
تو پھر چمگادڑیں جو چکو دیہاتوں کی مسجدوں میں چمگادڑیں گھونسلے بنا لیتی ہیں تو چمگادڑیں ہر مسجدوں میں رہتی ہیں، ان کو ملتا۔ نیرا مسجد میں آنے سے نہیں ملے گا خدا، لیکن آنے والا آیا کس نیت سے ہے، یا اللہ کے گھر میں اللہ کو پانے آیا ہے یا اللہ کے غیر کو دیکھنے آیا ہے، اللہ کے غیر کو پانے آیا، کس نیت سے انٹر ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر فیصلہ کرتا ہے۔ جیرب ملدا وچ مسیتی ملدا چام چرٹیاں، جیرب ملدا جنگل بیلے ملدا گواں بچیاں۔ اگر جنگلوں میں نکل جانے سے ملتا تو گائے بھینسیں ہر وقت جنگلوں میں پھرتی ہیں، ان کو خدا ملتا۔ جیرب ملدا جنگل بیلے ملدا گواں بچیاں، اور بولیا رب انہاں نوں ملدا تے نیتاں جنہاں دیاں سچیاں، جن کی نیتیں سچی ہیں، سنسیریٹی ہے، اللہ کے لیے بھی اخلاص سے کام کرتے ہیں، دنیا کے ساتھ بھی خلوص اور بے لوثی کے ساتھ ملتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ملتا ہے، خدا ان کے ساتھ ہے۔ تو بات وہی ہے، تو باطن میں جب تک تاثر نہیں آتا اس وقت تک کمال پیدا نہیں ہوتا باطن۔ تو اس لیے سقراط نے یہ حقیقت کھولی بادشاہ کے سامنے، آپ خارج کے جتنے کمالات مجھے بتا رہے ہیں سب خارج کے کمال ہیں، باطن کے اندر کون سا کمال ہے، پر اندر کا کمال بتاؤ۔ اور اندر کا کمال وہی کہ اپنے نفس کی لگاموں کو تھام کے رکھے، فاما من خاف مقام ربہ ونہا النفس عن الہوا، اللہ کے سامنے کل روز قیامت میں کھڑے ہونے سے ڈرے، ارے میں یہ بول رہا ہوں اللہ کو کیا جواب دوں، ارے میں نے یہ کر دیا ہے اللہ کے سامنے جسٹیفائی کر پاؤں گا کہ نہیں، مخلوق کو تو میں دھوکہ دے دیا، دنیا کی عدالتیں تو لاجواب ہو گئی، اللہ کی خدائی عدالت کے سامنے میں اس کو جسٹیفائی کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا، سوری مجھے نہیں کرنا ہی۔ بس یہ انسان لے کے جب چلتا کہ خدا کے سامنے پیش ہوگی اور پھر خواہشات کو روک لیتا ہے اور میں اس کے لیے جنت کا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ تو معلوم ہے کہ انسان جو اپنے باطن، اس لیے امام غزالی فرماتے ہیں جب انسان پہلا قدم نفس کی گردن پر رکھتا ہے تو دوسرا قدم اس کا جنت میں ہوتا ہے۔ تو باطن کا کمال جب تک پیدا نہیں ہوگا تو انسان با کمال نہیں ہے۔ اور باطن کا کمال کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقت کو قرآن میں بتا دیا کہ وہ سچوں کی صحبت سے پیدا ہوگا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، تقوی والی زندگی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کی معیت اختیار کرو، صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، نیک کی صحبت نیک بنا دیتی ہے اور بد کی صحبت بد بنا دیتی ہے۔ تو گویا کہ صحبت، صالح کی صحبت، اولیاء کی صحبت، مشائخ کی صحبت، جب نیکوں کی صحبت اختیار کرو گے فرمایا صحبت کے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے باطن کے اندر وہ قوت و کمال پیدا ہو جائے گا کہ اپنے نفس کے گھوڑے کی لگاموں کو پکڑ لو گے، جب چاہو گے چلے گا، جب چاہو گے روکو گے، بھائی یہ شان پیدا ہو جائے گی تو آسمان کے فرشتے زمین پر آ کر مسافے کریں گے۔ صحبت، اور ہمارے دین کی بنیاد اس صحبت پر ہے۔ صحابی کو صحابی کہتی صحبت کی وجہ سے کہ نبی کی صحبت ان کو حاصل ہے تبھی صحابی ہیں، حالانکہ وہ مولانا بھی ہیں، مفتی بھی ہیں۔ کوئی نہیں کہتا مولانا ابو بکر صدیق، یہ مفتی ابو بکر صدیق، علامہ عمر فاروق، نہیں، ایک صحابی کہہ دینا کافی ہے۔ کون ہے یہ؟ صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا ماشاءاللہ، بات ختم ہو۔ اس کا مطلب یہ صحبت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حاصل ہوئی، تو اس صحبت وہ بنیاد ہے ہماری دین کی، جس صحبت کی بنیاد پر دین چلا۔ ماں کتب کی نہیں، قطب کی ضرورت ہے۔ کتب چھوٹے کاف کے ساتھ کتب، کتابیں۔ آج ہم کتابوں کا دین لے کے بیٹھے ہیں، بڑی لائبریری بنا کے اپنے آپ کو علامہ سمجھ بیٹھے ہیں۔ نہیں، یہ کتب کا نہیں، یہ قطب کا دین ہے، بڑا کاف اور طابا قطب، یہ یعنی اولیاء کاملین کی صحبتیں، علماء ربانیین کی صحبتیں، یہ صحبتوں سے یہ دین آتا ہے، اور صحبت کے ذریعے سے انسان شارٹ کٹ طریقے سے منزل پہ پہنچتا ہے۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں پہلی سورت میں اس حقیقت کو بتا دیا، اہدنا الصراط المستقیم، دعا مانگو کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ اب اس کے لیے کیا کریں؟ ہم تو کہیں گے جی قرآن پڑھیں، تفسیر پڑھیں، حدیث پڑھیں، یہ کہیں گے۔ اللہ نے کیا؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا کہ جن پہ اللہ آپ کا انعام ہوا ہے، مطلب منعم علیہم جو اللہ کے بندے ہیں، ان کے راستے پہ چل پڑو، ان کے دامن سے وابستہ ہو جو جہاں وہ پہنچے گا وہاں تم پہنچ جاؤ گے۔ صحبت کا یہ فائدہ ہوتا ہے، اس لیے کہتے اس کو ایک ایصال الی مطلوب، ہدایت کا معنی ایصال مطلوب تک پہنچا دینا، ایک ایراد و طریق راستہ دکھا دینا۔ آپ سے کوئی پوچھے جی مسجد کہاں ہے، کہ جی آپ ایسا کریں، یہاں سیدھے جائیں، 2 ایگزٹ چھوڑیں، 2 لائٹ چھوڑ کے تیسری لائٹ پہ رائٹ ہو جائیں، وہاں سے 2 لائٹوں کے بعد لیفٹ ہو جائیں، پھر رائٹ پہ دیکھیں کہ مسجد ہے۔
یہ ایرات الطریق، دکھا دیا بتا دیا، اب اس میں غلطی کر سکتا ہے، پتہ نہیں ایک لائٹ چھوڑ دے پتہ چلو کہیں گھومتا پھر رہا ہے۔ ایک ایصال الی المطلوب، ہدایت کا معنی اللہ نے اس سورہ فاتح میں ایصال مطلوب کی حقیقت بتائی کہ مطلوب تک پہنچا دینا، یہ ہدایت۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ جو وہاں جا رہا ہے اس کے ساتھ لگ جاؤ، اس کے ساتھ لگ جاؤ۔ اب آپ نے پوچھا جی مسجد کہاں ہے؟ اچھا مسجد جانا، مجھے فالو کرو، میں وہیں جا رہا ہوں۔ اب آپ کچھ نہیں دیکھتے کون سا ایگزٹ کون سا آپ اس کی گاڑی دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں بالکل، آپ اس کی گاڑی دیکھتے ہیں، کچھ نہیں دیکھتے دائیں بائیں کیا ہے، کتنی لائٹیں چھوڑی، کتنے ایک چھوڑ، آپ اس کو بندے کو دیکھیں وہ بندہ مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہوتا، آپ پیچھے جا کے گاڑی پارک کر دیں۔ یہ ایصال مطلوب اللہ نے یہ بتایا کہ فرمایا محفوظ ترین اگر راستہ ہے تو ایصال مطلوب والا ہے، وہ اس وقت میں بتایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جو جن پر اللہ آپ کا انعام ہوا ہے، اور وہ چار طرح کے لوگ اللہ نے دوسرے مقام پہ ذکر کر دیے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ وہ کون ہے؟ نبیوں کا راستہ ہے، وہ جو صدیقین کا راستہ ہے، وہ شہداء کا راستہ ہے، وہ صالحین کا راستہ ہے۔ نبیوں کا زمانہ نہ پاؤ تو نبی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، صدیقین کا زمانہ نہ پاؤ صدیقین کے دامن کے وابستہ ہو جاؤ، اور صالحین کا شہداء کا زمانہ نہ پاؤ شہداء کے دامن کے وابستہ ہو جاؤ، اور اگر صالحین کا زمانہ پاؤ صالحین کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، تمہیں منزل مل جائے گی۔ حسن اولئک الرفیقہ، یہ بہترین رفیق سفر ہیں۔ اور آج باوجود اس کے کہ نالج کی دنیا ہے، آج ایک سوشل میڈیا کے ذریعے سے کتنا نالج دنیا میں، پوری دنیا درسگاہ بن گئی۔ کلک کریں آپ جس یونیورسٹی کا جب وہ لیکچر سننا چاہیں سنیں، کسی مدرسے کا درس حدیث سننا چاہیں سنیں، کسی مفسر تفسیر سننا چاہیں، کتنا نالج پھیل گیا ہے۔ لیکن اتنے علم کے باوجود امت میں عمل کیوں نہیں ہے؟ اللہ کا تعلق کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے نہیں ہے کہ صحبت نہیں ہے، وہ معیت جو صحبت اور معیت وہ نہیں ہے۔ اللہ والوں کے صحبتوں میں 4 دن گزارنے کا حوصلہ نہیں ہے، کسی کے بعد چلا گزارنے کا حوصلہ نہیں ہے، 2 دن ساتھ گزارنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے تو پھر سارے علم سے بھرا ہوا ہے، پڑھ سارے علوم بیان کر دے گا، لیکن اندر اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور میں نے بتایا جب تک اندر حقیقت نہیں اترے گی اس وقت تک اللہ کے یہاں باکمال نہیں ہے۔ اس سے صحبتیں اختیار کرو، بھلے تھوڑے وقت کے لیے آ جاؤ، کسی اللہ والے کے پاس چلے جاؤ۔ ہم نے تو یہاں امریکہ جیسی دنیا میں یہ اپرچونٹی آپ کو دے رکھی ہے، ہر مہینے کے چوتھے جمعے اور ہفتے کو یہاں پر مسجد کے اندر الحمدللہ اعتکاف ہوتا ہے۔ یورپ تک سے لوگ آتے ہیں، یورپ، آسٹریلیا، سویڈن، کہاں سے لوگ آتے ہیں، پورے امریکہ بھر سے لوگ آتے ہیں، کینیڈا بھر سے آتے ہیں۔ وہ آ کے یہاں سے 2 دن کی صحبت سے وہ کچھ پا جاتے ہیں، ان سے جا کے پوچھو، اور اس کی اپڈیٹس اب میڈیا پہ بھی لوگ ساتھی چڑھا دیتے ہیں۔ لیکن آپ لوگ غور کریں، آپ کی مسجد کو یہ شرف حاصل ہے پوری دنیا کے اندر لوگ آ کے، رمضان کے اعتکاف کے اندر 10 دن کے اعتکاف میں کہاں سے، پورے یورپ سے لوگ آئے۔ اس کے اپڈیٹ اس کے اوپر موجود ہے یوٹیوب پہ۔ یہ آپ کے نفع کے لیے بتا رہا ہوں، اس لیے کہ میں تو ایک طالب علم ہوں، لیکن الحمدللہ پاکستان انڈیا کے بڑے اولیاء کاملین، بڑے مشائخ سلسلہ، بڑے علماء ربانیین کی صحبتیں اٹھائی ہیں، ان کی نسبتیں حاصل کی ہیں، ان سے پھول اور چاندی جو ہے، سونے اور چاندی ہیرے جمع کر کے لایا ہوں۔ اور یہاں میں خود نہیں ہے، اللہ مجھے لے کے آیا، اللہ نے بھیجا ہے میں نے۔ اس کے واقعات بھی وہاں سن چکے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھ کے سب آپ بیتیاں بیان کر دی، لیکن قدردان قدر کرتے ہیں۔ آپ تو میری مسجد کے لوگ ہیں، اس لیے آپ کی آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو عذر نہ رہے۔ تو میں نے ہر مہینے کے چوتھا جمعہ اور ہفتہ، جمعرات کی شام مغرب سے پہلے یہاں پہنچ جائیں، شب جمعہ میرے ساتھ گزاریں۔ رات تہجد کے وقت میں لا الہ کے جو نعرے لگتے ہیں، اس وقت جو خدا کی رانائیاں اور اس کی تجلیاں نظر آتی ہیں، یہ تو کرنے والوں کو پتہ چلتا ہے۔ پھر جمعہ پورا میرے ساتھ گزرتا ہے، پھر ہفتے کا دن گزرتا ہے، اور ہر نماز کے بعد لا الہ کے ضربے، خدا کی پکار، آہو بزاری، کیا نظارہ۔ پھر ہفتے کی رات کو ذکر کے بعد چھٹی ہوتی ہے۔ لوگ یہ ہر مہینے کی اپرچونٹی، ابھی سپٹمبر میں پھر اپرچونٹی۔ اس لیے بھائی آپ لوگ، یہ 21 تاریخ غالباً آ رہی ہے، 21، 22، 23، 21 کی شام آ گئے، 22 اور 23، یہ دو دن، کچھ زیادہ نہیں ہے، 2 دن آپ گزار لیں، انشاءاللہ 2 سال تک ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہر مہینے کی ضرورت بھی نہیں، ایک دفعہ آئے تو صحیح، ایک دفعہ چکھے تو صحیح، لطف تو لیں۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہے صحبتیں. تو آج میں دیکھتا ہوں صحبتیں ختم ہو گئی, تبھی ہمارے بچے بہرا روی کے شکار. کوئی خدا کا انکار کر رہا ہے, کوئی نبی کی بات پر اعتراض کر رہا ہے, کوئی اولیاء اللہ کو ماننے کو تیار نہیں, کوئی فقہ کے اوپر. کیوں؟ اس لیے کوئی صحبتیں نہیں ہیں, اس لیے کہ قلب کا پیالہ سیدھا نہیں ہے. جب قلب کا پیالہ صحبتوں سے سیدھا ہو جائے گا تو پھر آٹومیٹکلی اس کے اندر کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. آپ خود سوچیں, صحابہ کرام 1,44,000 صحابہ, کسی ایک صحابی نے یہ سوال نبی سے کیا, یا اللہ میاں دکھائیں ہمیں, آپ اتنا اللہ کے قرب کی بات کرتے ہیں, آپ اللہ کی اتنے, اب اللہ میاں کے دیدار کر رہے ہیں, اللہ دکھائیں ہمیں, ہم اللہ کو دیکھیں پھر ہم مانیں کہ واقعی اللہ ہے. کسی صحابی سے سوال کیا, اور آج کا ٹٹپونجیا کھڑا اٹھتے ہی کہتے ویئر از اللہ, آئی وانٹ ٹو سی, آئی ڈونٹ بلیو گاڈ, وائی, آئی کینٹ سی. مطلب یہ تو ٹٹپوجا آج اٹھا تو اس کا مطلب تیرے قلب کا پیالہ ٹیڑھا ہے, تو اللہ والوں کی صحبتوں میں آئے گا, قلب کے پیالہ سیدھا ہوگا تو صحابہ کی طرح تجھے سوال ہی پیدا نہیں ہوگا, کیونکہ دن رات تو اللہ کو دیکھ رہا ہوگا. سجدے میں گرے گا تو خدا نظر آئے گا, رکوع میں جھکے گا تو خدا نظر آئے گا, قیام میں کھڑا ہوگا تو خدا نظر آئے گا, کھانا کھانے بیٹھے گا تو خدا سامنے ہوگا, اور یہ سوچ کے کھائے کہ خدا کے دسترخوان سے کھا رہا ہوں اور میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے. تیری یہ حالت ہو جائے گی, تجھے پھر سوال کیسے پیدا ہوگا کہ اللہ نے نظر نہیں آتا. اس لیے تو پھر دل سے بھی خدا کو دیکھے گا, اور دائیں بائیں ہر وقت تجھے خدا ہی خدا نظر آئے گا. آسمانوں کی بلندیاں دیکھے گا, خدا کو اس سے بلند پائے گا. زمینوں کی وسعت دیکھے گا, خدا کو اس سے وسیع پائے گا. آبشاروں کا حسن دیکھے گا, خدا کو اس سے زیادہ حسین پائے گا. تو سمجھ جائے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس میں لذتیں ہیں, اس میں حسن ہے, اس میں طاقتیں ہیں, بنانے والے سے زیادہ بڑا طاقتور ہے. اللہ اکبر. لیکن بات قلب کا پیالہ ٹیڑھا ہے, اور ہم سب غافل ہیں, ہم لگے ہوئے ہیں بس پیسے بنانے میں. اب یہ نہیں سوچی ہمارے بچوں کو کس کی صحبت میں لے کے جائیں, اس کے پاس بیٹھ کے لا کے ضرب لگائیں, دل کا پیالہ اس کا سیدھا کریں. لیکچر کا دین بنا کے بیٹھ گئے, بس لیکچر دے دو بس, ماجی بہت نالج ہے. نالج نہیں, دل کے پیالے صحبتوں سے پیالے سیدھے ہوں گے, اور جب دل کے پیالے سیدھے ہوں گے تو پھر آپ خود حیران ہوں گے کہ آپ کا اتنا چھوٹے جو بچے جو ذکر میں آتے ہیں 2-2, 3-3 سال کے, وہ ضربے لگاتے, لا الہ الا اللہ کے ضربے لگاتے. خواتین اوپر ہوتی ہیں ذکر میں, میرا نواسا پوتا چھوٹے 2-2 سال کے, صبح شام گھر میں مجھے دیکھتے ہی شروع ہو جاتے لا الہ, جو منہ پہ آتا. یہاں تک کہ میرے ایکشن جو میں ذکر میں ایکشن کرتا ہوں, ہاتھ اٹھاتا ہوں, نفی کرتا ہوں, وہ ہاتھ اٹھا کے نفی بھی کرتے ہیں. یہ صحبت کا اثر, ماحول کا اثر. آج بچوں کے اندر یہ گھٹی کے اندر جب یہ آ جائے گا تو پھر ان کو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا, بھلے یونیورسٹی میں جائیں, کالج میں جائیں, وہ کہے گا ویئر اللہ, وہ کیا بات کرتے ہو, ایوری ویئر اللہ, وہ کیا ایوری ویئر اللہ. وہ یوں کہیں گے کہ میں تو ہر وقت اللہ کو دیکھتا ہوں, ہر وقت اللہ کے سامنے جھکتا ہوں, سجدے میں گرتا ہوں, تو وہ لذت آتی ہے کہ اللہ کے قدموں پہ میرا سر آتا ہے, ایسا لگتا ہے اللہ نے میرا پیار لے لیا. اس لیے میرے دوست بزرگوں, ان چیزوں کی قدر کرو. اس لیے آپ کی مسجد کو اللہ نے یہ اپرچونٹی دے رکھی ہے, اس کی نیت کرو. پھر رمضان کے اندر اعتکاف, میری دوسری جو مسجد لانگ لینڈ بھی یوسفین, وہاں پر اعتکاف ہوتا ہے, اس کی نیت ابھی سے کر لو, ابھی سے چھوٹے کا اسکیجول بناؤ. پھر خالی ہاتھ لوٹو تو پھر مجھ سے سوال کرو کہ حضرت خالی ہاتھ جا رہا ہوں, انشاءاللہ میرا خدا تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا. اسے خدا کو پانے کے لیے آؤ گے تو خدا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. خدا کے در پہ خدا کے غیر کو پانے کے لیے جاتے ہو, اللہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹاتا نہیں ہے. انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش سے یہاں پر ہم ڈالر بنانے آئے, اللہ ہمارے ہاتھوں کے ڈالر سے بھرتے ہیں, تجوریاں بھرتے ہیں, پیچھے ہم پلازے بناتے ہیں, دکانیں بناتے ہیں, جیبیں بھرتے ہیں. اللہ کا غیر اللہ سے مانگا, اللہ نے اس سے بھی انکار نہیں کیا. اللہ سے جب اللہ کو مانگے گا, اللہ کیسے انکار کرے گا؟ اللہ لازمی ملے گا. اللہ پالو, اللہ جب پا لیا, رب کائنات پا لیا تو کائنات تمہارے قدموں میں ہوگی. مولا کائنات کو پا لیا تو ساری لیلہ کائنات تمہارے قدموں میں ہوگی. لیکن آج ہم لیلہ کائنات پر محنت کر رہے ہیں, مولا کائنات کو دیکھ ہی نہیں رہے, اس کی طرح نگاہ نہیں اٹھاتے, اس کو دیکھ ہی نہیں رہے. قارون کو جب دھنسایا جا رہا تھا, حضرت موسیٰ نے جب بددعا کی, وہ دھنس رہا تھا. حدیث میں آتا ہے 70 مرتبہ اس نے پکارا, 70 مرتبہ پکارا, اے موسیٰ مجھے معاف کر دے, میں ایمان لاتا ہوں, مجھے معاف کر دے. حضرت موسیٰ نے نہیں معاف کیا 70 مرتبہ, یہاں تک کہ دھنس گیا, اور ابھی تک حدیث میں آتا ہے دھنستا جا رہا ہے. اللہ نے موسیٰ سے کیا کہا کہ اے موسیٰ, قارون 70 مرتبہ تجھے پکارتا رہے, موسیٰ مجھے معاف, اے موسیٰ مجھے معاف کر دے. رب کعبے کی قسم, رب میرے جلال کی قسم, میری عظمت کی قسم, اگر قارون ایک مرتبہ مجھے کہہ کے معافی مانگتا, میں اس کو اسی وقت معاف کر دیتا. تو نے 70, تو کتنا سخت دل ہے,
70 मरतबा पुकारा तूने माफ नहीं किया, मुझे 1 मरतबा पुकारता मैं माफ कर देता। अल्लाह तो ऐसा है, अल्लाह को हमने पहचाना नहीं है। इससे मेरे दोस्त बुजुर्ग, अल्लाह को पाने की फिक्र करो। खुदा को पा लिया बस फिर ये अमेरिका यूरोप की नेमतें तुम्हारे कदमों में होंगी, तुम्हें जीने का लुत्फ आ जाएगा, तुम्हारी औलादों को खुदा खुद संभालेगा। आज जो तुम परेशान हो, औलादें हमारी बिगड़ गई, लड़के घर से भाग गई, लड़कों ने ये कर दिया, अल्लाह को जब तुमने पा लिया तो तुम्हारी औलादों को मुहाफिज अल्लाह होगा। इन्ना वली अल्लाहुल्लज़ीना आमनू, मेरा जो दोस्त और मेरा जो निगाहबान तो मेरा अल्लाह है। अल्लाह आपका, आपकी नस्लों का निगाहबान होगा, ईमानों की भी हिफाजत करेगा, सामानों की भी हिफाजत करेगा, इंशाअल्लाह आरामों की भी हिफाजत करेगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला मुहाफिज